بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالح انشاء اللہ تعالی۔ اچھا جی، 56 نمبر شعر ہے 56، اور اس سے پہلے ابن ناظم یہ لکھتے ہیں کہ ولما ذکر ضابط ضمیر المتصل مثلہ بقولہ، کہ جب مصنف نے ذکر کیا ضمیر متصل کا ضابطہ، ضمیر متصل کا قانون، یعنی ضمیر متصل کی پہچان، جسے ہم کیا کہتے ہیں، تعریف بالعلامت کہتے ہیں، کہ ضمیر متصل کی جی تعریف کریں، ٹھیک ہے جی، تو وہ تعریف کیا ہوگی؟ علامت کے ساتھ ہوگی، جیسے ضمیر کی تعریف کریں۔ تو ضمیر کی مصنف نے کیا تعریف کی تھی؟ خود ضمیر کی، اگر یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے پیپر میں کہ ضمیر کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، تو آپ وہی تعریف لکھیں گے، تعریف بالعلامت جو ناظم نے کی ہے، کہ اسماء میں سے جو اسم غیبت یا حضور کے لیے ہو، اور در حالہ کہ وہ ہوا اور انت کی طرح ہو۔ اچھا، پھر یہ سوال آئے گا کبھی ضمیر متصل اور منفصل میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جو ہے وہ یہی تعریف رکھیں گے کہ ضمیر متصل کسے کہتے ہیں کہ ما لا یبتدأ بہ، جس کے ذریعے ابتدا نہ کی جائے، اور کیا ہے ولا یلی الا، الا کے بعد نہ آئے، ٹھیک ہے، ولا یقع بعد الا اختیارا۔ تو یہ تعریف ضمیر متصل کی کرنے کے بعد ابن ناظم نے کیا دی جی؟ مثال دی، مثلہ بقولہ، ضمیر متصل کی مثال دی اپنے اس شعر کے ذریعے سے۔ تو لہذا 56 نمبر جو شعر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر متصل کی کیا مثالیں کیا موجود ہیں؟ کالیاء والکاف، کالیاء والکاف، چونکہ یہ مثال ہے اور مثال کی ترکیب ایسی کرتے ہیں کہ ذالک موجود کالیاء والکاف، یا ذالک مستقر کالیاء والکاف۔ اچھا جی، من ابنی اکرمکا، اچھا شعر پڑھ لیتے ہیں، کالیاء والکاف من ابنی اکرمکا والیاء والہاء من سلیح ما ملکا، ٹھیک ہے جی۔ من ابنی اکرمکا، یہ ایک پورا جملہ ہو گیا، ابنی کے میرے بیٹے نے، اکرمکا تیرا احترام کیا۔ اسی طریقے سے جو اگلا ہے نا، من سلیح ما ملکا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ جملہ ہو گیا۔ سل جو ہے یہ کیا ہے جی؟ فعل امر ہے، سأل یسألو سے سل کیا فعل امر بناتے ہیں، اور سل میں جب آپ مؤنث کا جو ہے وہ صیغہ بناتے ہیں، مؤنث حاضرہ کا، ٹھیک ہے، مؤنث مخاطبہ کا، تو اسے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سلی میں جو یا ہے، یہ یا کیا ہے؟ مخاطبہ کے لیے ہے۔ سلی ہے یعنی اس سے تم خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ اے خاتون تم سوال کرو اس سے، ما اس چیز کے متعلق کہ ما مالک ہے، جس کا وہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو ما مالک ہو یعنی ما کا جو ضمیر اس کی طرف پلٹنے والی عائد ہے وہ کیا یہاں پہ معذوف ہوگی۔ اچھا جی، یا اور کاف جو ہے وہ اس مثال سے، کون سی مثال؟ من ابنی اکرمکا۔ اچھا، من ابنی اکرمکا، من جو ہے یہ پورے جملے کے اوپر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، اور جملہ کیا ہے یہاں پہ ہم محلن کیا کہیں گے؟ فی محل جر کہیں گے، من کی وجہ سے، کیونکہ جو جملہ کا کیا ہوتا ہے؟ اعراب محلی ہوتا ہے پورا۔ اچھا جی، ابنی میں جو یا آئی ہے، یہ یا کیا واقعہ ہو رہی ہے جی؟ یعنی محل رفع میں ہے، محل نصب میں ہے، یا محل جر میں ہے؟ ابنی میں جر میں کہیں گے، کیونکہ ابن مضاف ہو رہا ہے تو ہم یا کو کیا کہیں گے؟ محل جر میں کہیں گے، لہذا یا محل جر میں واقع ہو رہی ہے۔ اکرمکا میں اکرمک یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اکرمک جو ہے وہ لکھا ہے کاف کو ساکن کیوں کیا ہے؟ وہ شعر کی وجہ سے، قافیے کی وجہ سے، وگرنہ یہاں پہ اکرمکا ہے کیونکہ کاف ساکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، وہ شعر بنانے کے لیے کالیاء والکاف من ابنی اکرمک والیاء والہاء من سلیح ما ملک، ٹھیک ہے، یوں کر کے وزن سیٹ کرنے کے لیے۔ اچھا جی، یہ بھی اس کاف یہاں پہ کیا واقعہ ہو رہی ہے؟ فی محل اکرمکا میں، اکرما یہ فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، تو کاف کیا ہے؟ یہ منصوب مفعول واقعہ ہو رہی ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ فی محل نصب ہے، کیونکہ مبنی ہے تو لہذا محل نصب کہیں گے۔ اچھا، یا اور ہا کی مثال لے لیں، سلیح ما ملک، سلیح جو ہے نا اسی میں یا بھی ہے اور ہا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا جو ہے وہ اس میں کیا واقعہ ہو رہی ہے جی؟ یا خطاب ہے، تو یا مؤنث ہے، خطاب کے لیے فاعل واقع ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، سلی میں یا فاعل واقع ہو رہی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ فی محل رفع، ٹھیک ہے۔ سلی کی یا جو ہے وہ محل رفع میں ہے، اور جو پہلے والی مثال ابنی دی ہے یہاں کی یا کس میں ہے؟ فی محل جر میں ہے،
تو یہ دو یاؤں میں کیا فرق ہو گیا، لہٰذا یا جو ہے وہ کیا نام ہے محل جر میں بھی آ رہی ہے اور محل رفع میں بھی کیا آ رہی ہے، سلیح ما ملکہ. تو آگے مثال کیا ہے، ہی کی کیا مثال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہی ہے یہ بھی کیا مبنی ہے، تو یہ مبنی لفظم ویسے ہوتا ہے لیکن اس کی لغات میں کیا ہے یا کے بعد اسے کسرہ بھی کیا پڑھا جاتا ہے سلیح، ٹھیک ہے. یا کے بعد ضمہ بھی کیا قرآن میں کیا آیا ہے علیہ اللہ ہو، یعنی اللہ کے بعد اس طریقے سے کیا مثالیں موجود ہیں ہمارے. اچھا جی، تو باقی اب ترکیب انشاءاللہ اس کی کر لیں گے، تو وہ آپ حل کیجیے گا اس کی. ابن ناظم کیا کہتے ہیں، ابن ناظم یہ کہتے ہیں کہ اعلم ان ضمیر المتصل علی ثلاثت اقسام، کہ یہ جو میرے والد نے یعنی ناظم نے جو مثالیں دی ہیں اس سے آپ یہ سیکھ لیں، یہ جان لیں کہ ضمیر متصل کی تین قسمیں آگے. مختص بمحل رفع، ایک وہ ضمیر ہے کہ جو محل رفع کے ساتھ مختص ہوتی ہے، یعنی وہ ضمیر متصل فقط جو ہے وہ مرفوع کی جگہ پہ آتی ہے، نہ وہ جر کی جگہ پہ آ سکتی ہے اور نہ ہی جناب علی نصب کی جگہ پہ آ سکتی ہے، اس کو وہ تفصیل سے بیان کریں گے. اور دوسری قسم کیا بنے گی کہ جو نصب اور جر میں کیا مشترک ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی پھر وہ رفع کے طور پہ نہیں آ سکتی. اور تیسری قسم کیا ہے کہ واقع فی الاعراب کلہ، کہ جو تمام اعراب میں واقع ہوتی ہے. اعراب یہاں پہ کہہ رہے ہیں دقیق تعبیر کیا ہے کہ محل اعراب میں کیا ہے واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی وہ جو ضمیر ہے وہ مرفوع منصوب مجرور یعنی محل رفع محل نصب اور محل جر تینوں میں کیا واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تین ضمیر کی کیا قسمیں کی جاتی ہیں متصل کی. اچھا یہاں پہ بھی تفصیل بیان نہیں کرتے کیونکہ آگے کیا اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو وہاں سے یہ پھر تین قسمیں دوبارہ ہم ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ بالضبط لکھیں گے اور یاد کریں گے کہ یہ جو ہے وہ فقط رفع کے لیے ہے، یہ منصوب اور مجرور دونوں کے لیے شریک ہے، اور یہ کیا ہے سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا اسی وجہ سے آگے ابن ناظم کیا کہ قد یفہم ھذا، کہ یہ جو تقسیم ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں، اس تقسیم کو سمجھا جائے گا من قول ہی ناظم کے اس قول سے، ناظم کے اگلے جو ہے وہ اس شعر سے. اب وہ شعر کیا ہے 57 58 اور یہ کیا نام 59 نمبر کیا شعر ہے 350. وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَا يَجِبُ وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبَ لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرِّ نَاصَلَحَ كَاعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلَّ الْمِنَحِ وَأَلْفٌ وَالْوَاءُ وَالنُّونُ لِمَا غَابَ وَغَيْرِهِ كَامَ وَعْلَمَا. كُلُّ مُضْمَرٍ، ٹھیک ہے، واو مصنفہ، كُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَا يَجِبُ، ٹھیک ہے. یجب کہ ہر مضمر کے لیے بنا کا ہونا کیا واجب ہے، ٹھیک ہے. اس شعر میں کیا بیان کیا کہ جتنے بھی ضمائر ہمارے پاس ہیں اسم ضمائر ہیں تو اسم، لیکن اسم ہونے کے باوجود ہم اسے کیا کہتے ہیں جی مبنی کہتے ہیں. اب یہاں پہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ابن ناظم وہ شرح کرے گا، تو وہ شرح میں اسی نقطے کو جو ہے وہ اٹھائیں گے کہ جو شروع میں بیان کیا تھا کہ بھئی اسماء میں تو اصل کیا ہوتی ہے مرب ہونا ہوتی ہے، تو ضمائر بھی کیا ہیں اسم ہیں، تو یہ اسم کے ساتھ پھر مبنی کیوں ہوں گے، تو پھر وہاں پہ وہ شباہتوں کی کیا بحث چلے گی، کیونکہ جی اس کی حروف کے ساتھ شباہت ہو گئی ہے. اب حروف کے ساتھ کون سی شباہت ہے، وہاں پہ شباہت وضعی بیان کی تھی، یہاں پہ کچھ اور شباہتیں بھی ذکر کریں گے ابن ناظم کہ ان شباہتوں کی وجہ سے ہم مضمر کو کیا کہتے ہیں جی مبنی کہتے ہیں. کل مضمر لہ البنا یجب، کہ ہر مضمر کے لیے بنا واجب ہوتی ہے. تو کل مضمر لہ البنا یجب کی ترکیب کیسے ہوگی، ٹھیک ہے. کل مضمر کو آپ جو ہے وہ مبتدا جو ہے وہ بنائیں گے، آگے کیا ہے یجب لہ البناء، ٹھیک ہے. لہ البنا یجب کہا ہے تو یہاں پہ البنا کو فاعل مقدم تو نہیں کہہ سکتے نا، ٹھیک ہے. تو اسے کیا بنانا پڑے گا، ہمیں مبتدا ہی بنانا پڑے گا. تو کل مضمر بھی مبتدا، یہ بھی مبتدا، پھر اس طریقے سے کیا ہے یہ جسے ہم جملہ کبرا کہتے ہیں کہ جملے کے اندر کیا ہے ایک جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی البناء یجب لہو، اس کو سیدھا کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. لہو جو ہے یہ رب کے لیے آ رہا ہے، کل مضمر لہ البناء یجب، یعنی کل مضمر یجب البناء لہو، ٹھیک ہے. سیدھی کی ترکیب ایسے ہو جائے گی، کل مضمر کے بعد کیا ہے یجب لگا دیں گے، یجب البناء لہو. لیکن اس میں بنا کو ہم یجب کیا فائل بنا رہے ہیں،
لیکن اگر البنا کو ہمیں جو ہے وہ مبتدا ہی رکھنا ہے تو پھر اس کی تقدیر کیا ہے آپ اور طرح سے بنائیں گے، کل مضمرن، پھر آگے کے دوبارہ کیا کہیں گے، اس کو بنا کو لے کریں گے، کل مضمرن البنا یجب لہو، یوں کر کے جار مجرور بالکل آخر پہ لے جائیں۔ ولفظ ماجرہ کا لفظ مانصب، ولفظ ماجرہ وہ لفظ کہ جسے جر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ضمیر کو جر جو دی جاتی ہے، یہ پھر تعبیر کیا ہے، وہ غیر دقیق تعبیر ہے، کیونکہ ضمیر کو جر نہیں دی جاتی، وہ تو ہے ہی مبنی۔ تو یہاں پہ یعنی یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جو قدیم نحوی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی یہاں پہ ضمیر مجرور واقع ہو رہی ہے، تو ان کی وہ مراد کیا ہوتی ہے، محلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ جو بعد کے نحوی ہیں انہوں نے دقت کرنا شروع کی، فی محل جر کے کیا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، خصوصاً یہ جو دقت ہے نا محل جر والی، یہ شعر میں کیا نہیں کی جاتی، کیونکہ شعر کے اندر کیا ہے کیپیسٹی تھوڑی ہوتی ہے، وزن بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے، بات بھی پوری کرنی ہوتی ہے، تو وہاں وہ لفظ محل وغیرہ لکھنا شروع کر دیں تو مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ لفظ ماجرہ یعنی جو ضمیر کے اندر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ماجرہ کا لفظ مانوسبہ، جس لفظ کو جر دی جاتی ہے کا لفظ مانوسبہ، وہ اسی لفظ کی طرح ہوتا ہے جسے نصب دی جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ نصب میں آپ کو کوئی اور اعراب نہیں آیا، ٹھیک ہے، نصب کے اندر بھی وہی اس کا اعراب رہا جو جر میں رہا، تو یہ کس بات کی دلیل ہے جی کہ یہ جو ہے وہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ و ماجرہ، جو ماجرہ لفظ ہے یعنی جس لفظ کو جر دی گئی ہے وہ آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا جیسے کہ اس لفظ کو کیا دے دی گئی ہے، نصب دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہی جو آپ مثال لے لیں، کسی ضمیر کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ جو مجرور ہو اور کیا ہے منصوب واقع ہو، ٹھیک ہے جی۔ کا کی آپ ضمیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مرر تو بیکا میں کاف کیا واقع ہو رہی ہے، مجرور واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کاف کے لفظ کو دیکھیں تو یہ مجرور ہے، اب اسی لفظ کو کیا ہے آپ اس میں لے کر آئیں، منصوب میں لے کر آئیں، ضرب کا، ٹھیک ہے جی، ضرب کا میں یہ کیا منصوب واقع ہو گیا، تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ جو کا جیسے مجرور تھا وہ کیا ہے کلفظ مانوسبہ، وہ اسی لفظ کی طرح ہے کہ جیسے کیا تھا، یہ منصوب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اسی طرح سے سمجھا جیسے ہم بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ناظم نے کیا کہا کہ ہر ضمیر کیا ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کہا کہ جب مبنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا کہ جو مجرور ہوتی ہے وہ ویسی کیا ہے، منصوب ہوتی ہے، کوئی فرق اس میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ انہوں نے کیا کیا کہ مرفوع کو اور جناب علی منصوب وغیرہ کو چھوڑ دیا، سیدھا ایک جو ہے وہ ایک مورد اٹھایا اس میں سے، یعنی یوں بھی کہہ سکتے کہ جو مرفوع ہوتی ہے وہ منصوب کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو مرفوع ہوتی ہے وہ مجرور کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یوں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے چند ایک مثالوں میں سے ایک مثال اٹھائی اور کہا کہ بھی انہی میں سے آپ دیکھ لیں جو مجرور واقع ہو رہی تھی وہ کیا منصوب کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا ہے ایک مثال ذکر کی، یعنی بطور مثال کے کیا یہ بات کی ہے، کوئی اس میں کلی قانون کہہ دینا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگوں نے کیا یہ سمجھا۔ لیکن جو ان کے بیٹے ہیں ابن ناظم وہ کہیں گے نہیں، یہاں پہ جو ہے وہ ناظم اور شیخ جو ہیں وہ کلی قانون دے رہے ہیں۔ وہ قانون کیا دے رہے ہیں کہ ضمائر میں سے آپ دیکھیں کہ جو بھی مجرور واقع ہوتا ہے وہی منصوب بھی واقع ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس کیا ہے فقط ایک لفظ ہے جو کہ کیا نا ہے، ٹھیک ہے۔ نا کے اندر جو ہے وہ یہ قانون ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ مجرور واقع ہوتا ہے تو یہ منصوب بھی واقع ہوتا ہے، منصوب واقع ہوتا ہے تو مرفوع بھی واقع ہوتا ہے، نا ہے، اور نا کے علاوہ کوئی بھی آپ لے لیں، یعنی ایک لفظ نا آگے وہ بھی ذکر ہوگا، نا کے علاوہ جو ناظم ہے یہ کلی قانون بیان کر رہے ہیں۔ کلی قانون کیسے بیان ہوگا کہ جی ضمائر میں سے آپ دیکھیں کہ جو مجرور واقع ہو رہی ہے، جو مجرور واقع ہو رہی ہوگی پس وہی جو ہے وہ منصوب بھی کیا واقع ہوگی، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ضمیر متصل جو فی محل جر واقع ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دیں کہ جب یہ مجرور واقع ہو رہی ہے تو یہی جو ہے وہ منصوب بھی کیا واقع ہو سکتی ہے، دونوں کے اعراب کیا رہے گا، ایک جیسا رہے گا۔ اچھا، آگے ابن ناظم کہیں گے کہ لا غیر، اس کے علاوہ قانون نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔
قانون کی ابتدا کیا کہ وہ لفظ ماجرہ کا لفظ مانوسبہ، کہ جو مجرور واقعہ ہوگا وہی کیا ہے منصوب بھی ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ مجرور کے علاوہ کو آپ لے لیں، مجرور کے علاوہ دو چیزیں بچتی ہیں نا، مرفوع اور منصوب۔ جو منصوب ہوگا وہ منصوب ہوگا، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا، جو منصوب ہے وہ منصوب ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ پیچھے کیا رہے گا؟ مرفوع ہو گیا، یعنی غیر کیا بنے گا؟ اس کا غیر مرفوع ہوگا۔ یعنی آپ یوں قانون بنائیں کہ وہ لفظ معروفیہ، ٹھیک ہے، کہ لفظ مانوسبہ، کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یعنی جو لفظ ضمیر میں سے آپ کو مرفوع ملے گا وہی آپ کو منصوب بھی ملے، ٹھیک ہے، ہر صورت میں قاعدہ قانون ایسا ہو، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی کیا ہے، مثالیں ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اس قانون کو کیا توڑیں، ٹھیک ہے۔ قانون سمجھ آ گیا آپ کے سامنے کہ آپ ضمائر میں سے دیکھیں گے کہ بھئی جو مجرور واقع ہو سکتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے وہ منصوب بھی واقع ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کو کا کی کیا مثال دی، ٹھیک ہے جی، یا نا کی مثال دیں بنا، ٹھیک ہے، مرر تو بنا، مرہ بنا، کہ وہ ہمارے پاس سے گزرا، لنا کہتے ہیں، منا اہل البیت کہتے ہیں، مجرور واقع ہو رہے نا، یہی نا جب مجرور واقع ہو رہے تو منصوب بھی واقع ہو سکتی ہے، اکرمنا، ضربنا، درسنا، ٹھیک ہے جی، انا نحن نزلنا، انا انزلنا، ٹھیک ہے، منصوب بھی واقع ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی مثال لے کر آئیں کہ جو مجرور واقع نہ ہو رہی ہو، فقط کیا ہے وہ مرفوع واقع ہو سکتی ہو، مجرور واقع نہ ہو سکتی، کیونکہ نا تو اور کا، نا جو مثال ہے نا، یہ مرفوع بھی واقع ہو سکتی ہے نا، ضربنا میں جیسے کیا ہے مرفوع بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسی ضمیر کی مثال لے کر آئیں کہ جو فقط مرفوع واقع ہوتی ہو، مجرور کی وہاں پہ بات نہ آتی ہو، ٹھیک ہے، مجرور واقع نہ ہو سکتی ہو، فقط مرفوع واقع ہوتی ہے، تو مرفوع سے آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ جب مرفوع واقع ہو رہی ہے تو منصوب بھی واقع ہوگی۔ ایسی کوئی ضمیر ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس؟ مثلاً جو ہے وہ ضربتو میں آپ آ جائیں، تو ضربتو کی جو تو ضمیر ہے جسے قم تو کہتے ہیں، تو ضمیر متصل ہے، تو جو ضمیر متصل ہے یہ مرفوع واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرور آپ کی اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی تو کی، ٹھیک ہے جی، قم تو کی کوئی مجرور کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ اچھا، اب جب یہ مرفوع واقع ہو رہی ہے تو اب قانون کیا بنائے جی کہ ہر وہ ضمیر جو مرفوع ہوتی ہے وہ کیا واقع ہو جائے، منصوب بھی واقع ہوتی ہو، تو جب مرفوع واقع ہو رہی ہے تو منصوب بھی واقع ہو، کہتے ہیں یہ مثال بھی آپ کو کیا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو رفع کے ساتھ خاص ہو جائے گی، یعنی جر مجرور واقع نہیں ہوگی، تو پھر وہ جو ہے وہ منصوب بھی کیا واقعہ نہیں ہوگی، تو لہٰذا جو مجرور واقع ہوگی وہی منصوب واقع ہو سکتی ہے، جو مجرور واقع نہیں ہوگی فقط جو ہے وہ مرفوع واقع ہوگی تو وہ منصوب واقعہ نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ابن ناظم نے جو ہے وہ اس راز کو کھولا کہ میرے والد نے کوئی ایک مثال اٹھا کے نہیں دے دی، بلکہ انہوں نے کیا ہے آپ کو ایک قانون دیا ہے، اور ان قانون کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ آپ کوئی ایسی مثال لے کر آئیں ایسی ضمیر کی کہ جو مجرور واقع نہ ہوتی ہو، فقط مرفوع واقع ہوتی ہو، اور پھر آپ یہ قانون اپلائی کریں کہ جب وہ مرفوع واقع ہو رہی ہے تو منصوب بھی واقع ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ منصوب وہی واقع ہو سکے گی کہ جو مجرور بھی واقع ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں پہ شعر اسی وجہ سے لکھا، ٹھیک ہے، شعر کیا لکھا کہ وہ لفظ ما جرا، کہ جو لفظ مجرور واقع ہوگا جس کو جر دی جائے گی وہ اسی لفظ کی طرح ہو سکتا ہے جس سے منصوب کی جائے گی، لیکن جس کو جر دینا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کو نصب دینا بھی کیا ممکن نہیں ہے۔ جس کو جر دینا ممکن نہیں ہے کیا مطلب پھر کیا دینا ممکن ہے، یعنی رفع دینا ممکن ہے، کیونکہ نصب دیں گے تو وہ تو منصوب ہی ہو گیا نا، تو جس کو رفع دینا ممکن ہے وہ جو ہے وہ منصوب واقع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب رفع دینا ممکن ہے تو صاحب دیکھیں گے جر ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اگر جر ممکن ہوگی، جر جیسے ممکن ہوگی تو در نصب بھی کیا ہو جائے گی، ممکن ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے کہ جس سے آپ کہتے ہیں کہ مجرور تو واقع ہو لیکن منصوب کیا واقعہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ضمیر جو فقط مرفوع کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے جب مجرور واقع نہیں ہوتی تو وہ منصوب بھی واقع نہیں ہوتی، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ضمیر وہ ہے جو مرفوع کے ساتھ فقط خاص ہے۔ وہ کون سی ہے؟ فقط ایک کی شمار کرتے ہیں، یعنی ضمیر متصل کی تین اقسام ہے، پہلی قسم کیا ہے جو محل رفع کے ساتھ خاص ہے، وہی ضربتو کی جو ضمیر ہے، ضربتو کی ضمیر فقط محل رفع کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو الف اور واو ہے یضربان اور یضربون میں الف اور واو یہ مرفوع واقع ہو رہی ہے، تو کیا اب یہ مرفوع واقع ہو رہی تھی، کیا منصوب واقع ہو سکتی ہے؟ یہ منصوب واقع
اضربا، اضربا میں فاعل واقع ہو جائے گی. جی اچھا منصوب واقع نہیں ہو سکتے. یہ تو علامت کے طور پر ہے نا جی، ضربو ہے یا اس کو نہیں وہ ضمیر فعلی بھی بناتے ہیں. علامت جم بھی ہے اور ساتھ کیا ضمیر فعلی بھی ہے، ضمیر فعلی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سوال کے اوپر آپ غور کریں کہ تو کے علاوہ کون سی ضمیریں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ملیں کہ مرفوع بھی ہو سکتی ہیں اور ساتھ منصوب بھی ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی ڈھونڈیں آپ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، پکی بات ہے، تلاش کریں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں. اچھا جی، یہ جو ہے وہ پہلا شعر ہو گیا 57 نمبر. اسی کے ہم نیچے جو ہے وہ شرح پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اگلے شعر کی طرف پھر ہم منتقل ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا شعر ہے کہ کل مضمر لہ البنا، یا جب کہ ہر مضمر کے لیے کیا ہے، بنا کا ہونا ضروری ہے. ہر ضمیر کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتی ہے. اب ابن ناظم جو ہے وہ اس کی وجہ بیان کریں گے کہ ہر ضمیر مبنی کیوں ہوتی ہے. جی ہر ضمیر کے لیے مبنی ہونا کیوں واجب ہے. المضمرات کلها مبنیۃ، ضمیریں جتنے بھی ہیں سب کی سب مبنی ہیں. پہلی وجہ لشابہہا بالحروف فی المعنی، کیونکہ یہ حروف کے مشابہ ہیں معنی میں. اچھا یہ ابن ناظم کو اب شروع میں پڑھیں گے، بالکل شروع کی جو بحثیں ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ مصنف نے ضمیر کے مبنی ہونے کی وجہ یہ والی بیان نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، مصنف نے یا ناظم نے یا ابن ناظم نے، انہوں نے کہا تھا کہ ضمیر اس وجہ سے مبنی ہے کیونکہ اس کی حروف کے ساتھ شباہت ہے، لیکن شباہت معنوی نہیں وہاں پہ کی تھی، وہاں پہ شباہت وضعی کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، شباہت وضعی کیا مطلب کہ تو بھی ایک حرف کے اوپر مشتمل ہے، اور حرف بھی کیا ہوتا ہے، ایک یا دو حرف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا وضع کے اعتبار سے کیا ہے، اس کے مشابہ ہو گئے، شباہت وضعی. ٹھیک ہے جی، آج اس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ شباہت وضعی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شباہت معنوی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، شباہت معنوی کے اندر یہ بحث ہوتی ہے کہ بھئی شباہت معنوی کیا مطلب ہے، حروف کے ساتھ شباہت ہو، حروف کے معنی کے ساتھ ہو. تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ بھئی معنی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معنی الحروف ہوتے ہیں، ایک معنی الاسماء ہوتے ہیں. تو اسماء کے معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے، مستقل، اور حروف کے معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے، غیر مستقل، کہ جو اپنا معنی ادا کرنے میں کیا ہے دوسرے کے محتاج رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ لشابہا بالحروف فی المعنی، کہ یہ معنی میں جو ہے وہ حروف کے مشابہ ہیں، یعنی ان کا جو معنی ہے، ضمائر کا جو معنی ہے وہ مستقل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن کل مضمر متضمن معنی التکلم، کیونکہ جو ہر ضمیر جو ہوتی ہے، مضمر جو ہوتی ہے، وہ تکلم، خطاب اور غیبت کے معنی کو شامل ہوتی ہے. تکلم گفتگو کرنا، خطاب اور غیبت، اس کو متکلم، مخاطب اور غیبت کو مشتمل ہوتی ہے. وَهُوَ مِن مَعَانِيِ الْحُرُوفِ، اور یہ تکلم، خطاب اور غیبت ہے، یہ معنی حروف میں ہے. یعنی تکلم فقط آپ کو ایک اسم سے ثابت نہیں ہوگا، باقاعدہ اس کے اندر آپ کو فاعل چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، تب وہ متکلم بنے گا. فقط ایک اسم لے ہیں بغیر فاعل کے، اس سے نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو فاعل کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر مخاطب ہے تو باقاعدہ مفعول کی ضرورت بھی پڑے گی. ٹھیک ہے، پوری جملے کی کیا ضرورت پڑے گی، واضح ہے. غیبت میں بھی کیا اسی طریقے سے. تو متکلم غیبت اور خطاب میں پورا آپ جملہ بولیں گے، ٹھیک ہے، تب جا کے جو ہے وہ متکلم کا معنی ادا ہوگا، مخاطب کا معنی کیا ادا ہوگا. وگرنہ بغیر جملے کے فقط ایک اسم کے ہیں اور کہیں کہ یہ متکلم بن گیا ہے، وہ ادا نہیں ہوگا. اگر انا کو ہم متکلم کہہ رہے ہیں کہ انا متکلم کے لیے، تو یہ متکلم کب بنے گی، جب جملے میں استعمال ہوگی. وگرنہ تکلم کا کیا معنی بھی، تکلم کہاں، تکلم ہوتے ہی جب ہے گفتگو انسان کرے. خطاب کیسے ہوتا ہے، غیبت کی بات کب ہوتی ہے کہ وہ بندہ غیب ہے، جب اس کے بارے میں خبر دی جائے گی. ایسے معنی تو ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، آپ کہیں میں متکلم ہوں اور کچھ بولیں بھی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں معنی الحروف میں سے ہیں. مدلول علیہ بالیاء ونا والکاف والہا، مدلول علیہ ان معنی حروف کے اوپر دلالت ہوتی ہے یا کے ذریعے سے، نا کے ذریعے سے، کاف کے ذریعے سے اور ہا کے ذریعے سے، حروفاً بطور حروف کے. ٹھیک ہے، مدلول علیہ حروفاً یعنی حرف کے طور پہ ان معنی کے اوپر کیا ہوتی ہے، دلالت ہوتی ہے. یعنی حرف جو ہے وہ یہی تکلم، خطاب اور غیبت والا معنی دیتے ہیں. حرف، اسم کی بات نہیں ہو رہی، حرف کی بات ہو رہی ہے. کہاں پہ، ایایا، ایانا، ایاکا اور ایاہو میں. ٹھیک ہے، یہ ضمائر کون سے ہیں، ضمائر منصوب کہتے ہیں نا.
ضمیر منصوب منفصل ایسی ہے، منفصل ہے نا یہ. اس میں کیا ہے، ایک بحث ہے. وہ بحث کیا ہے کہ یا میں ضمیر کیا ہے. ٹھیک ہے، سیبویہ کا جو نظریہ ہے وہ یہی نظریہ ہے کہ ایہ جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے. ایہ ضمیر ہے، یا ضمیر نہیں ہے. پھر یا کیا ہے، وہ کہتے ہیں یا ایک حرف ہے. یا حرف آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں یا حرف اس وجہ سے لے کر آئے ہیں تاکہ یہ تکلم کو کیا ہے بیان کرے، متکلم کو بیان کرے. یا للتکلم ہے یہاں پہ، یا للمتکلم ہے. یعنی یا حرف ہے اور اسی حرف کا معنی کیا ہے، تکلم کا ہے. متکلم کا معنی اسی یا کا ہے. اچھا ایہ نہ بھی وہ ایسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایہ ضمیر ہے اور نہ اس کے ساتھ حرف کیا ملا ہے. ٹھیک ہے، سابقہ کیا اس کا لگایا، نہ لگایا، اور نہ یہاں پہ حرف ہے. اور اس حرف کا معنی کیا ہے جی، یہ بھی متکلم کا معنی ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے، ایہ کا اور ایاہو میں ایسے کہتے ہیں کہ کاف جو ہے وہ حرف ہے، اس کا معنی ہے خطاب کا، اور ایاہو میں ہو حرف ہے، اس کا معنی کیا ہے، غیبت کا ہے. یعنی ابن ناظم نے آپ کو مثال پیش کر دی ہے کہ خود جو تکلم، خطاب اور غیبت کا معنی ہے وہ حرف بھی کیا ادا کرتا ہے. ابھی تو ہم ضمیر کی بات کر رہے تھے نا، انت ہوا کم، تو یہ اسم کی ہم بات کر رہے تھے نا. تو انہوں نے کیا ہے، آپ کو میں اسم سے ہٹ کے ایک حرف دکھاتا ہوں، حرف کے اندر بھی یہی معنی کیا موجود ہے. ٹھیک ہے، اچھا حرف کے اندر یہ معنی موجود ہے تو پھر کیا ہو گیا. تو حرف کے اندر تو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ حرف کے معنی کیا ہوتے ہیں، غیر مستقل ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب حرف تکلم، خطاب اور غیبت والا معنی ادا کر رہا ہے تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ پس غیبت، خطاب اور تکلم معنی کیا ہیں، غیر مستقل ہیں. اگر یہ مستقل معنی ہوتے تو ہمیشہ ان کو کون ادا کرتا ہے، اسم ادا کرتا. ٹھیک ہے، مستقل معنی کو حروف کیا ادا نہیں کر سکتے، جبکہ یہ ان معنی کو کس نے ادا کیا جی، حرف نے ادا کیا ہے. ہم کہ حرف جو ہے وہ متکلم کو کیسے بیان کرے گا، حرف خطاب کے لیے ہو، حرف غیبت کے لیے ہو، یہ کیسے؟ کہتے ہیں یہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے جی، ایک حرف خطاب آپ نے پڑھا ہوگا اشارہ میں، ذالکہ میں، وہ حرف خطاب آپ پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ تو چلیں خطاب کے لیے ہو گیا، باقی غیبت کے لیے، متکلم کے لیے کہاں پہ ہے، وہ یہاں پہ ایہ میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نظریہ جو ہے وہ اختلافی ہے نحویوں کے درمیان. کچھ نحو کا کیا نظریہ ہے کہ یا میں پوری جو یا ہے نا، یہ پوری کیا ہے، ضمیر ہے، اس میں آپ کیا ہے، اس کو الگ نہ کریں. ٹھیک ہے، یا پوری ضمیری مل کے کیا ہے، یہ اسم کیا ہے، اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اسم کے آپ کیا دو پارٹ کیا ہے، آپ نہ بنائیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ ہم کے کیا دو حصے بنا لے، وہ کہ یہ ہا ضمیر ہے، میم جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا حرف لگا ہوا ہے، وہاں تو کوئی ایسا نہیں کہتا. تو کچھ نحویوں کا یہ نظریہ ہے کہ یا ہو کیا پوری ضمیر ہے. کچھ کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، ایہ جو ہے وہ اسم ہے اور آگے جو یا لگا یہ بھی کیا ہے، اسم ہے جی، یا کو آپ حرف نہ کہیں. ٹھیک ہے جی. تو لیکن سیبویہ وغیرہ کے کیا دلیل، وہ کہتے ہیں کہ حاضم میں بھی آپ ایسے کہتے ہیں کہ زا اس میں اشارہ ہے، ہا تنبیہ کا حرف لگا ہے، حرف تنبیہ ہے. ذالکہ میں آپ ایسے کہتے ہیں کاف خطاب کے لیے لگی. تو جیسے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذالکہ میں کاف خطاب کے لیے لگی، حاضہ میں ہا تنبیہ کے لیے لگی، ایہ میں بھی کیا یہی کہانی ہے. ایہ کا ایاہو میں کہ جو ایہ اصل ضمیر ایہ ہے اور بعد میں کیا ہے، حرف آپ کے پاس لگ رہا ہے. اچھا، یہ ساری کہانی ابن ناظم نے کیوں بیان کی کہ مضمر کے مبنی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر شباہت معنوی کیا موجود ہے حروف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ہم کہیں گے کہ یہ آپ نے وہاں تو نہیں بیان کیا تھا، وہاں تو فقط کیا بیان کیا تھا، شباہت وضعی ہے. تو لہٰذا دوسری چیز شباہت معنوی آ جائے گی. تو شباہت معنوی کو بیان کرنے کے لیے ایہ اور ایاہو کی کہانی کا جاننا کیا ضروری ہے. کیوں؟ شباہت معنوی کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ متکلم، خطاب اور غیبت یہ معنی غیر مستقل ہیں. اور غیر مستقل ثابت کرنے کے لیے آپ دلیل کیا لے کر آئیں گے، ایاہو اور ایاہو کی مثال لے کر آئیں گے کہ یہاں پہ حرف نے کیا معنی کو ادا کی ہے، اور حرف جن معنی کو ادا کرتا ہے وہ معنی کیا ہوتے ہیں، غیر مستقل ہوتے ہیں. بس غیر مستقل معنی کو یہ جیسے حرف ادا کر رہے تھے ویسے ہی کیا ہے، اس میں ضمیر بھی ادا کر رہی ہے، انتا میں، تو میں، نا میں. تو لہٰذا کیا ہوگی، شباہت معنوی ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک یہ. اچھا، دو وجہ ہمارے سامنے آ گئی نا. تیسری وجہ کیا ہے، وقیلہ. تیسری وجہ کیا ہے کہ بنیت المضمرات استغناء عن اعرابها باختلاف صیغ. تیسری وجہ ہے کہ مضمرات اس وجہ سے مبنی ہے، یہ قیلہ کا قول ہے کہ مضمرات کو اس وجہ سے مبنی کیا گیا ہے کہ استغناء عن اعرابها، کہ آپ اس کے اعراب سے بے نیاز ہیں. کیوں؟ بے اختلاف صیغها لاختلاف المعانی، کہ ان کے صیغے بدل جاتے ہیں معنی کے بدلنے سے. یہ وجہ کہاں پہ بیان کی تھی،
یہ وہاں پہ بیان کی تھی فعل میں، جب کہا تھا کہ اسم میں اصل معرب ہونا ہے اور فعل میں اصل کیا مبنی ہونا ہے، تو اس میں فرق کیا بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اسم میں اصل معرب ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ جی اس کے مختلف معنی آتے ہیں، کبھی فاعل کبھی مفعول، تو لہٰذا میں کیا ہے اعراب کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ بیان کرے، زید نے کبھی فاعل واقع ہونا ہے کبھی مفعول، ٹھیک ہے۔ فعل کی جب بات آئی تھی تو انہوں نے کہا بھی فعل میں ہمیں اصل معرب ہونا نہیں مبنی ہونا ہے، کیوں؟ کیونکہ فعل کی جب آپ مختلف معنی لے کر آئیں گے غیب کا خطاب کا تو وہ خود صیغہ ہی چینج ہو جائے گا، جب اس کا ہر معنی کے لیے صیغہ الگ سے موجود ہے تو اسے اعراب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اس کو اعراب کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ یہی وجہ کہاں پہ انہوں نے اپلائی کی ہے کہ مضمرات مبنی کیوں ہیں، اور انہوں نے کہا بھی شباہت حرفی کو چھوڑیں، حرف کے ساتھ شباہت وضعی اجمانوی ہے، سیدھا اس کے اندر جو ہے وہ اعراب کی وجہ ہی نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ جی معرب ہو جو مبنی ہو، ہم کہتے ہیں اس میں اعراب کی وجہ ہی نہیں بنتی بھائی، کیوں وجہ نہیں بنتی؟ وہ اس وجہ سے کہ بھئی آپ کو ضمیر میں جب بھی مختلف معنی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل مفعول کے اعتبار سے، تو آپ کو مختلف صیغے مل جاتے ہیں، جب آپ کو مختلف صیغے مل رہے ہیں، مختلف ضمیریں مل رہی ہیں، کبھی تثنیہ کی، کبھی مؤنث کی، کبھی کیا ہے جناب علی خطاب کی، ٹھیک ہے، اور ضمیر منصوب الگ طرح کی مل رہی ہے، مرفوع الگ طرح کی مل رہی ہے، تو آپ کو اعراب لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا کیا ہے یہ ہے ہی کیا مبنی، یعنی اس کے اندر اصل تقاضا بھی کیا ہے مبنی ہونے کا، اعراب کا اس میں کے اندر تقاضا بھی موجود نہیں ہے۔ تو ٹوٹل کیا ہوگی؟ 3 وجہ ہو گئیں۔ وَلَعَلَّ هَذَا سے اب یہ بیٹا جو ہے وہ اس بات کو شروع کرے گا، اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، کہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے اس شعر سے جو اوپر انہوں نے لکھا، کون سا شعر؟ نمبر 57، اس شعر سے یہ لگتا ہے کہ میرے والد کے نزدیک مضمر کے مبنی ہونے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ تیسری وجہ ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی اور دوسری وجہ نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ بیٹے نے باپ کے مزاج کو 57 نمبر شعر سے کیسے سمجھا کہ ان کے نزدیک تیسری وجہ ہے، پہلی اور دوسری نہیں ہے، اس کو پھر سمجھنے کے لیے آپ بھی غور کریں اور میں بھی غور و فکر کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔